پراکرت پراکرتیں ہندوستان میں بولی جانے والی عام زبانیں تھیں جن کا تعلق ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تھا۔ یہ سنسکرت سے نکلی تھیں اور خاص طور پر شمالی اور وسطی ہندوستان میں کثرت سے استعمال ہوتی تھیں، جن میں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، راجستھان، گجرات، پنجاب اور شمالی ہند کے کئی علاقے شامل تھے۔ پراکرتوں سے پہلے ہندوستان میں ویدک سنسکرت بولی جاتی تھی، جو کہ ہند آریائی زبانوں کی قدیم ترین شکل تھی اور ویدوں کی زبان تھی۔ پراکرتیں قدیم ہند آریائی زبان کی ارتقا پذیر شکلیں تھیں، جبکہ ان سے بھی پہلے کی زبانوں میں دراوڑی زبانیں شامل تھیں، جن میں آج کی تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم زبانیں شامل ہیں۔ پراکرتوں کا زمانہ پراکرتیں ہندوستان میں چھٹی صدی قبل مسیح سے لے کر 700 عیسوی تک کے وسطی دور میں بولی جاتی تھیں، جو کہ عام لوگوں کی زبانیں تھیں اور سنسکرت سے بہت زیادہ آسان تھیں۔ بدھ مت اور جین مت کی مذہبی کتابیں اسی زمانے کی پراکرتوں، مثلاً پالی، ماگدھی اور شورسینی میں لکھی گئیں۔ پراکرتوں کی کئی شاخیں تھیں، جن میں پالی بدھوں کی زبان، ماگدھی جینوں کی زبان اور شورسینی اب بھرنش پنجاب کے مشرقی حصوں سے لے کر اودھ کے مغربی حصوں تک کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، جو کہ ایک مرکزی اپبھرنش تھی۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے یہاں جنوب میں تامل، تیلگو، ملیالم اور کنڑ زبانیں اور سندھو وادی میں وہاں کی مقامی زبانیں بولی جاتی تھیں، جن کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں۔ آریاؤں کے ہندوستان آنے کے بعد سب سے پہلے جس آریائی زبان نے جنم لیا وہ سنسکرت تھی، جو ہند یورپی لسانی خاندان کی ہند آریائی شاخ سے تعلق رکھتی ہے۔ سنسکرت ایک کلاسیکی یعنی اعلیٰ درجے کی زبان ہے، جو ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے ساتھ ہی وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد عام بول چال کی سنسکرت سے ارتقائی مراحل کے ذریعے شورسینی اور مگدھی پراکرتیں نکلیں، جو بعد میں اپبھرنش نامی زبانوں میں تبدیل ہوتی گئیں اور پھر جدید ہند آریائی زبانیں وجود میں آئیں، جن میں اردو، ہندی اور پنجابی وغیرہ شامل ہیں۔ پراکرتوں کے دور میں پیار کو پریم، نفرت کو دویش، کام کو کرم یا کاریہ، بیٹے کو پتر، سنو اور ولد وغیرہ کہا جاتا تھا، جبکہ یہ نام اب بھی غیر مانوس نہیں۔ اپبھرنش پراکرت سے ارتقاء حاصل کر کے اپبھرنش وجود میں آئی، جس کے معنی انگریزی زبان میں اپ گریڈنگ کے ہیں، لیکن دیسی زبانوں میں اس کے معنی بگڑی ہوئی یا عام بول چال کی زبان کے لیے جاتے ہیں۔ اپبھرنش کا دور چھٹی صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک رہا۔ یہ جدید زبانوں کے آغاز سے پہلے شمالی ہندوستان میں عام بول چال اور تخلیق ادب کی متحرک اور اہم ترین زبان تھی، جو پراکرت اور جدید ہند آریائی زبانوں کے درمیان ایک مضبوط کڑی کا کام کرتی ہے۔ اپبھرنش کو قرون وسطیٰ کی ہند آریائی زبانوں کی آخری اہم زبان مانا جاتا ہے۔ اپبھرنش سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا تلفظ کچھ اس طرح ہے: اپبھونش۔ اپبھرنش زبان میں مرد کو آدمی، یہاں کو اتھے، خوبصورت کو سندر، میرا کو انا اور عورت کو مہلا کہتے تھے۔ اوپر انگریزی الفابیٹس میں دیا گیا لفظ در حقیقت سنسکرت زبان کا ہے، لہذا سنسکرت زبان میں یہ لفظ اسی طرح ادا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اردو زبان میں واو کی جگہ رے کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو اسی لحاظ سے اپبھرنش پڑھا جاتا ہے۔ شورسینی پراکرت اور شورسینی اپبھرنش ایک ہی زبان کے دو نام ہیں۔ دراصل شورسینی پراکرت قدیم نام ہے، جو کہ ترقی حاصل کرنے کے بعد شورسینی اپبھرنش ہو گیا، اور اسی شورسینی اپبھرنش سے ہی جدید ہند آریائی زبانوں نے جنم لیا۔
شور سندھ مدھیہ پردیش کے متھرا کا وہ علاقہ ہے جہاں سے ہند آریائی زبانوں کا آغاز ہوا۔ تاریخ اردو ادب کے مصنف رام بابو سکسینہ نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ زبان اردو اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو صدیوں پہلے دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی اور جس کا تعلق شور سینی پراکرت سے بلا واسطہ تھا۔ یہ بھاشا، جس کو مغربی ہندی کہنا بجا ہے، اردو زبان کی اصل اور ماں سمجھی جا سکتی ہے۔ گو کہ اردو کا نام اس زبان کو ایک عرصۂ دراز کے بعد دیا گیا۔ زبان اردو کی صرف و نحو، محاورات اور کثرت سے ہندی الفاظ کا اس میں استعمال ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کی ابتدا ہندی سے ہوئی، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ ہندوستان کی زبان عام بن گئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دلی، جو کہ اس زبان کا ابتدائی مرکز تھا، مسلمان حملہ آوروں اور بادشاہوں کا دارالسلطنت بنا ہوا تھا۔ بس یہ خیال کرنا، جیسا کہ میر امن اور بعض قدیم اردو نصاروں کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں وہ سب زبانیں داخل ہیں جو کسی زمانے میں دلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھیں، صحیح نہیں ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ لشکر یا بازار سے زبان کی نشو و نما اور ترقی کو اس قدر تعلق ضرور تھا کہ اس کا نام ہی اردو ہو گیا، جس کو زبان ترکی میں لشکر کہتے ہیں۔ زبان میں ہنوز پختگی نہیں آئی تھی اور وہ بحالت تشکیل تھی، اور اجنبی الفاظ اور جملوں کو قبول کر لینے کا مادہ اس میں بہت تھا، جیسا کہ اب بھی ہے۔